بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل بدری ٹائمز یوٹیوب پر آپ کا خیر مقدم اور استقبال۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رضوان جمیل قاسمی۔ اس وقت ہم موجود ہیں مغربی اتر پردیش کے مشہور شہر، بزرگوں کی بستی اور بزرگوں کا مسکن قصبہ کاندھلہ میں، اور ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں قصبہ کاندھلہ کے بڑے ہی انتہائی معروف عالم دین حضرت مولانا معراج الحسن صاحب دامت برکاتہم، جو کہ حضرت جی مولانا افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے نواسے کہے جاتے ہیں اور پوتے بھی کہے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے کیرانے سے مولانا عباس کیران بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا معراج الحسن صاحب سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ سر، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل بدری ٹائمز میں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہیں، اور میں بدری ٹائمز کے سارے کارکنان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ چینل کے ذریعے سے اصلاحی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی کرے۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مفتی اکرم فیاضی، جو کہ ایک اچھے نعت خواہ ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل بدری ٹائمز پر استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو اور آپ کی اس خدمات کو خوب خوب قبول فرمائے۔ سب سے پہلا میرا سوال حضرت مولانا معراج الحسن صاحب سے یہ رہے گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تعلق ہمیشہ سے اکابرین سے رہا ہے، تو آپ سیرت کے عنوان سے معاشرے میں جو ایک اچھا پیغام دے رہے ہیں، اور سیرت کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ہر مہینے پروگرام ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور اس پیغام سے لوگوں میں کیا بیداری آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں اکثر لوگوں سے میری ملاقات رہتی ہے اور رہتی تھی، خصوصاً نوجوانوں سے، اور ان نوجوانوں کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے اس ملک کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کی خدمات اس ملک کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ کیونکہ اپنا خود ایک تجربہ تھا لوگوں سے ملنے کا کہ انسان، ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ اپنی تعلیمی اور تنظیمی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے اخلاق مضبوط نہ ہو۔ کسی کے پاس علم ہے، اخلاق نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اخلاق نہیں ہے، تو نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس اخلاق نہ ہو۔ اگر اخلاق نہیں ہے، ڈالر ہو، مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، بنگلے ہوں، گاڑی ہو، ملک ترقی نہیں کرتا، اور انسان اور من حیث القوم کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بہت دیکھتے ہوئے کہ ہمارا ملک اور اس کے نوجوان کس نہج پر جا رہے ہیں، کس راستے اور ڈگر کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا ہو کہ ان کو صحیح راستہ ملے، بہت سوچ سمجھ کر کے ایک دن بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں قرآن کریم کی ایک آیت آئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں ترقی کا ضامن و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، وہ جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کو جانیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں عالمین کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے،
وہ خواہ مسلمان ہوں، خواہ وہ برادران وطن ہوں، خواہ وہ کسی کے مذہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی ہوں، جوزیس ہوں، اگر ان کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے اور دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ماڈرنزم اور سائنس سے ہٹ کر رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، جبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سیرت کی پروگرام شروع کی۔ حضرت آپ سے میرا چوتھا سوال یہ رہے گا کہ آپ سیرت کے پیغام کو صرف مسلمانوں میں عام کر رہے ہیں یا پھر اس پیغام کے ذریعے سے آپ ہندوؤں کو بھی کچھ پیغام دے رہے ہیں؟ سیرت کے پیغام سے مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے خاص۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے، قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس سے قومیں فلاح پاتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لمن المرسلین، اے محمد تم ہمارے بزرگ اور معتبر پیغمبروں میں سے ہو جن کو ہم نے تمہیں دنیا کی ہدایت کے لیے اور اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الامہ، آپ کی سیرت امت کے لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن من حیث القوم آپ کی کوئی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا پیغام کچھ ایک علاقے کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے، بڑے علاقے کو مختص کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ ساری دنیا کے نبی، ہدایت دینے والے اور رہبر ہیں کہ آپ کی زندگی کے جس پہلوؤں کو جہاں چاہے جیسے چاہے تلاش کرو اور تلاش کر کے آپ اس پہلو پر عمل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو میرا یہ پیغام جو ہے وہ خالص یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، خواہ وہ عیسیٰ کو ماننے والا ہو، خواہ وہ رام کو ماننے والا ہو، خواہ وہ لکشمن کو ماننے والا ہو، خواہ وہ کسی بھی دھرم کو، گیتا کو، پوتر قرآن کو، کسی چیز کو بھی مانے، لیکن اگر وہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہادی کہلاتے ہیں، تو ہندوؤں کے ہاں جو ہمارے برادر وطن ہیں ان کے ہاں بہت ساری کتابیں ہوتی ہے جس کا سب کو انتظار بھی ہے، وہ ہے کل کی اوتار۔ اس اوتار وہ اگر ہمارے لیے یہاں نمونہ ہے تو ہمارے برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے لیے بھی ان کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ سیرت کے پیغام کو پہنچانے کی کیا ترتیب کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے یہاں سنا کہ ہر مہینے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی کیا شکل لیتے ہیں، لوگوں کو کیسے جوڑ پاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم مہینے میں ایک پروگرام کرتے ہیں بار کے دن، ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، مولانا عزیر صاحب ہیں، مولانا مستقیم صاحب ہیں، مولانا مفتی اکرم صاحب جو ماشاءاللہ ایک شروع کا جو سب سے پہلا پروگرام ہوا تھا اس کے بعد سے آخر پروگرام تک دامے درمے قدم سخنے یہ حضرات جو ہے ساتھ میں ہماری قاری سفیان صاحب، عبد الزما صاحب، یہ لوگ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور یہ ہمارا فی الحال تو یعنی بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر مہینے ہر مسجد میں پروگرام کرتے ہیں بار کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کا، اور مسلمانوں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کے سے ہٹ کر بازار کی بھی زندگی تھی کہ آپ بازار میں لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ مفتی اکرم صاحب اکثر یہ رہتا ہے کہ ہمارے برادران وطن جو ہیں ہم ان سے فردن اور اکیلے سے بھی ملتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں کہ بھائی اس ملک کے اندر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھیلایا جائے اور آپ کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے جو سب کے لیے ہے، وہ ہمارے ایک کے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے بھی اتنے ہی عظیم ہیں اور اتنے ہی بابرکت ہیں جتنے ہمارے لیے۔ اس وقت مسلم معاشرہ نبی کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے سیرت کے تعلق سے کتاب بھی لکھی ہے، وہ کتاب آپ نے کب لکھی؟ مسلم معاشرہ نبی کی زندگی سے تو دور ہے ہی ہے، خود معاشرے سے بھی دور ہے جی، اور مسلم معاشرہ نہیں، ہمارے جو انسانی معاشرہ انسانیت سے دور ہوتا ہے۔ ہم سب ڈھونڈتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ قاری ہے، یہ عابد ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، لیکن ہم جو من حیث القوم ہمارا جو اللہ نے نام رکھا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سارے انسانوں کو بہت خوبصورت پیرائے میں بنایا اور خوبصورت سوچ کے ساتھ بنایا ہے
یہ پیغام انسانوں کے لیے. اب وہ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور ہمارے برادران وطن بھی ہیں. اور انسانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو پیغام دیا تھا وہ انسانیت کا دیا تھا کہ انسانیت بچے گی، انسان بچے گا تو سب کچھ بچے گا. اگر ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں، نام سنتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا تھا، کیسے تھا. تو ہماری جو کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک جو ہے چھوٹی سی کتاب، چھوٹا کتاب لکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر، جو سب کو اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو. تو وہ ہندی، انگلش اور اردو میں وہ چھپ چکی ہیں، بڑھ چکی ہیں، اور جس کو ہم نے برادران وطن ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ہم نے ہندی میں جو تھی وہ دی ہیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں جانا تو انہیں بہت اچھا لگا کہ ہاں جس کا نام ہم سنتے تھے اس کے بارے میں جانا کہ اس کے باپ کا نام، ان کے والد کا نام کیا تھا. اور مسلم معاشرے میں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن ہمارا مفتی اکرم کا یہ ساتھ رہتے ہیں تو اکثر کسی سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول کا نام کیا تو وہ محمد بتا دیتا ہے. تو جو قرآن میں اللہ کے رسول کا نام کیا آیا تو یہ نہیں بتا پاتا. دوسرا یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، اور آپ نے کیا کیا زندگی میں کارنامے انجام دیے، آپ نے کس چیز کی دعوت دی، یہ نوجوانوں کو ہمارے پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم ایک داعی قوم ہے جس کی دعوت، جس کے ذریعے سے دعوت دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اس پیغام کو ہم لے کر کے نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانیں کہ آپ کیا تھے اور کون تھے، کیسے. میرا آپ سے آخری سوال یہ رہے گا کہ معاشرے میں اس وقت نشے جیسی بیماری عام ہے، تو امت کو اور معاشرے کے نوجوان طبقے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس برائی سے بچنے کی کیا تدبیر ہے جس سے نوجوان آسانی کے ساتھ بچ سکیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور اس وقت یہ ہمارا علاقہ ہی نہیں بلکہ پورا مغربی اتر پردیش اور دوسرے اور اسٹیٹ جہاں نشہ خوری بہت عام ہو چکی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، یہ سبھی کے لیے میرا پیغام ہے، اور سبھی لوگوں کے سے میری ایک درخواست ہے، ہاتھ میں جوڑ کر کے کہتا ہوں اور مؤدبانہ سب سے التماس کرتا ہوں، اور ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں سے غافل ہیں اور غفلت برتے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے، بس وہ پیسے کما رہا ہے، پیسے کما کے لائے اور ہماری ضرورتیں پوری کرے، اتنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا مسلمان یا ہندو. میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اس بیماری سے، اس بری لت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اور تمام ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی اور بزنس اور بھاگ دوڑ سے الگ ہٹ کر کے کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نکالیں تاکہ ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں. اور میں تمام ملی تنظیموں سے، تمام ائمہ سے اور مندر میں جو پنڈت لوگ رہتے ہیں اور پجاریوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوم کو اس بارے میں بیدار کریں، کیونکہ ہمارا یہ نیو جنریشن جو ہے ہماری تعارف اور انٹروڈکشن ہے اگلوں کے لیے. اگر ہم نے ان کو آج نہیں روکا تو ہم ایک نشہ اور قوم کو جنم دیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم میں چلتے چلتے ایک سوال جو میرے برابر میں مولانا عباس کیرانوی موجود ہیں، ان سے سوال کروں گا. آپ ایک اخبار کے ماشاءاللہ رپورٹر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو آپ ایک صحافی ہونے کے ناطے مسلم معاشرے میں اور خاص طور پر جو ہمارا ہندو سماج ہے اس میں آپ کیا برائی دیکھتے ہیں اور اس کی کیا تدابیر ہیں؟ حضرت مولانا نے بھی اپنے پیغام میں یہ کہا کہ ہم انسانیت سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان ہی نہیں، اس میں غیر مسلم بھی، برادران وطن بھی سبھی شامل ہیں. تو ہمیں اپنی اندر کی انسانیت کو بیدار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. اور مرد حق جو ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اہم پیغام ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کو مٹانے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. بس یہی آپ کے چینل کے دل میں پیغام ہے.
اب میں ساتھ میں ہمارے موجود ہیں مفتی اکرم فیاضی. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مفتی اکرم فیاضی ایک اچھے نعت خواں ہیں اور شاعر بھی ہے، تو میں چلتے چلتے مفتی اکرم فیاضی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے ماشاءاللہ امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، قوم کو ایک نئی سمت دے رہے ہیں، تو آپ اپنے اشعار کے ذریعے سے 2-4 اشعار میں آپ بھی اپنا کچھ پیغام سنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا اور نعت پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، اور بہت بڑے اجر و عظیم کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. میں تو ایک طرح سے اس میں ایک چھوٹا سا پیادہ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا جاتا. یہ علماء حضرات ساتھ میں ہیں، ان کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے قدم سے قدم ملا کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک گڑیا روئی کاٹ کے جو ہے لے کے آئی تھی، ہو سکتا ہے میرا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں میں نام آ جائے. تو میں زیادہ بڑا نعت تو نہیں پڑھ پاتا، نہ زیادہ اچھی نعت پڑھ پاتا ہوں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، بس یہ میرے لیے کافی ہے. اللہ کرے میری بھی اور آپ حضرات کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. سماعت کر لے 2-3 مصرے نعت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ وہ رنگ ہے تیرے کردار کا رسولوں میں، وہ رنگ ہے تیرے کردار کا رسولوں میں، وہ رنگ ہے تیرے کردار کا رسولوں میں کہ مہک گلاب کی جیسے تمام پھولوں میں، مہک گلاب کی جیسے تمام پھولوں میں وہ رنگ ہے تیرے، اور سنور گئے تیرے قدموں سے ریگزار تمام، سنور گئے تیرے قدموں سے ریگزار تمام، سنور گئے تیرے قدموں سے ریگزار تمام، سلیقہ آ گیا صحراؤں کے بگولوں میں، مہک گلاب کی جیسے تمام پھولوں میں وہ رنگ ہے تیرے، اور زمانہ اپنی ترقی سے ہو کے خود زخمی، زمانہ اپنی ترقی سے ہو کے خود زخمی. بہت اچھا شعر ہے، آپ لوگ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ زمانہ اپنی ترقی سے ہو کے خود زخمی، پناہ ڈھونڈ رہا ہے تیرے اصولوں میں، پناہ ڈھونڈ رہا ہے تیرے اصولوں میں، اور میں تیرا ہو کے تیرا امتی نہیں لگتا، میں تیرا ہو کے تیرا امتی نہیں لگتا، میں تیرا ہو کے تیرا امتی نہیں لگتا، اٹا ہوا ہوں گناہوں کی اتنی دھولوں میں، اٹا ہوا ہوں گناہوں کی اتنی دھولوں میں. اور آخری شعر اس نعت کا سماعت کر لیں مقطع کا کہ انہی کا رنگ خدا دے ہماری کلیوں کو، انہی کا رنگ خدا دے ہماری کلیوں کو، انہی کا رنگ خدا دے ہماری کلیوں کو، مہک انہی کی ہو ازہر ہمارے پھولوں میں، وہ رنگ ہے تیرے کردار کا رسولوں میں، وہ رنگ ہے تیرے کردار کا رسولوں میں، مہک گلاب کی جیسے ہو. بہت خوب. اب ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل بدری ٹائمز کو.